میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور وینس ٹیلی ویژن کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا بولنے کا. بات یہ ہے جی کہ پاکستان کے جو ہمارے حالات ہیں اس کو اب ٹائم آ گیا ہے کہ اس کو بڑی سختی کے ساتھ کنٹرول کیا جائے. میں سب سے پہلے جو ہماری موجودہ حکومت ہے وہ اور اس کے علاوہ جو بھی ہماری فرینڈلی اپوزیشن ہے جو بھی ہے ان کو متفق ہونا چاہیے اس بات پر کہ ہم کو وار آن ٹیرر سے باہر نکلنا چاہیے. وار آن ٹیرر سے اگر ہم نکلیں گے تو پاکستان کے 90% جو ہمارے حالات ہیں وہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے اب یہ ڈیسیژن لینے کا وقت آ گیا ہے. دوسری بات یہ کہا جاتی ہے کہ اگر امریکہ میں ایڈ نہیں دے گا تو ہماری فوج سروائیو نہیں کر سکے گی یا ہمارا ملک سروائیو نہیں کر سکے گا. تو میں آپ کی ایک توجہ دان صاحب اس چیز پہ لانا چاہتا ہوں کہ اتنے برے حالات کے باوجود 4 سے 5 ملین پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت اوورسیز میں رہ رہے ہیں جو محنت مشقت کرتے ہیں اور اپنے محنت کی کمائی پاکستان بھجواتے ہیں. $10 بلین ایوری ایئر پاکستان بھجوا رہے ہیں. آج اگر جنرل کیانی صاحب کی میں اس لیے عزت کرتا ہوں کہ فواٹا میں اور سوات میں جو آپریشن انہوں نے کیا انہوں نے پاکستان کی فوج کا مورل بڑا بلند کیا. لیکن کچھ جو پیچھے جو واقعات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے آج ان کی جو حب الوطنی ہے وہ سوال نشان بن چکی ہے. اگر وہ آج پاکستان کی عوام سے اپیل کریں تو کیا پاکستانی عوام 10 بلین کی جگہ $11 بلین پاکستان نہیں بھجوا سکتی؟ خدا کے واسطے جنرل صاحب ایک دفعہ آپ فیصلہ تو کریں, ایک دفعہ آپ سامنے تو آئیں. یقین کریے کہ ہم جو محنت کش لوگ ہیں. فیصلہ جنرل صاحب نے کرنا ہے یا سیاسی قیادت نے کرنا ہے؟ دیکھیں سیاسی قیادت کا جہاں تک مورل ہے تو اس میں ایک میری بات یاد رکھیے گا دان صاحب کہ جو ہماری قیادت ہے اور جو ہماری اپوزیشن ہے تو سب ایکول ہیں, سب اس میں برابر کے شریک دار ہیں. کیا ان میں اہلیت نہیں کو بالکل ان میں اہلیت نہیں ہے. جیسے خان صاحب نے فرمایا کہ ویژن اور ڈائریکشن کا فقدان ہے, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ بالکل, میں تو کہتا ہوں جی کہ ہر چیز کا فقدان ہے. چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں. عامر صاحب کیا بات ہے, آپ اپنی قیادت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے ان کے پاس ویژن اور ڈائریکشن ہے؟ دیکھیں جی, تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی مشکل ترین حالات میں فیصلے کرنے کا وقت آیا تو ہم نے وہی فیصلے کیے جو ملک اور قوم کی بہتری کے لیے تھے. آپ 28 مئی کے لے لیں, ایٹم بم کے موقع پہ آ کے جب کتنا پریشر تھا, میرا خیال ہے جتنا پریشر اس وقت ہے تقریباً اتنے پریشر ہوگا. دھماکے کر دیے, ٹھیک, دھماکے ہم نے کر دیے, ٹھیک, ہماری قیادت نے کر دیے. اب اگر جس طرح کا مطلب یہ ایک ایلیگیشن آتا ہے فرینڈلی اپوزیشن کا, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا میاں نواز صاحب ڈنڈے لے کے پارلیمنٹ کے سامنے پہنچ جائیں, انہیں نکال کے باہر پھینکیں؟ یار ایک 8-9 سال کے پروسیس کے بعد اگر جمہوریت کی پٹری پہ ملک چڑھا ہے, ہاں جی, تو جتنا ہم ایک میچور طریقے سے ایک ڈیموکریٹک چینل کو یوز کرتے ہوئے ہم جتنا کر سکتے ہیں. میں فیصلے کیے جی, سپریم کورٹ کے ساتھ میاں صاحب کے محاذرہ ملک کے مفاد میں تھی. ہم ہر بات کو کرے دیں گے تو کمپلیٹ کوئی بھی انسان نہیں ہے, کہیں نہ کہیں پہ ہر کسی سے غلطیاں ہوتی ہیں. فوج سے مدد لینا میاں صاحب نے جو لی وہ ملک کے مفاد میں تھی. کہاں پہ لی گئی؟ ISI کب تو آن ریکارڈ آ گیا کہ انہوں نے بھی ہیلپ کی تھی IGI بنانے میں. یار یہ دیکھیں, یہ جو کافی عرصے کے بعد 20 سالوں کے بعد جو رپورٹ سامنے آتی ہیں نا, ان کو آگے لائے جانے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کی اب کتنا کہہ سکتے ہیں کہ کس حد تک یہ رپورٹس اتھینٹک ہیں؟ کس حد تک اتھینٹک ہے جی سردار صاحب؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 20 سال بعد رپورٹس لائی جاتی ہیں یہ بھی ایک ایجنسیوں کا کھیل ہوتا ہے, اس میں صداقت کتنی ہوتی ہے؟ اپنا دان صاحب یہ ایجنسیوں کے چکر کو اپنے سے نکالے باہر. ہر وقت ایجنسیاں. میں آپ کی اس بات سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. دیکھیں یہ جو ہوا ہے اس کو آپ بھول تو نہیں سکتے نا. آپ اس کو کیا آپ کو نہیں پتا کہ سپریم کورٹ کے اندر ہمارے میاں صاحب نے کی قیادت میں ان کے ماشاءاللہ قومی اسمبلی کے ممبرز کی قیادت میں سپریم کورٹ کے ججوں کو جوتیاں ماری گئی, اپنا ان کے کورٹ روم میں ان کی تذلیل کی گئی, ان کی بےزتی کی گئی. یہ سب آن ریکارڈ باتیں ہیں. جب آپ اداروں سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو اس کے بعد آپ کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہر چیز کا آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. تو میاں صاحب کے پاس پاکستان کے لیے کوئی سولوشن نہیں ہے. ابھی آپ جواب دیں. میں معذرت کروں آپ سے. اور میاں صاحب کے پاس پاکستان کے لیے کوئی سولوشن نہ کبھی ماضی میں تھا
جب انہوں نے 30 سال پہلے سیاست شروع کی تھی، نہ ان کے پاس اب ہے، ٹھیک۔ نہ زرداری صاحب کے پاس ہے۔ کس کے ہے، کس کے پاس ہے، کس کے انہوں نے تو پاس؟ بتا دیا نا کہ جنرل صاحب کو دعوت دے رہے ہیں وہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی ایک نام ہے آپ کے ذہن میں جو؟ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ سختی کا وقت آ گیا ہے۔ سختی سے مراد کیا، مارشل لا لگا دیں؟ دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی وفاق کے واسطے، اگر ملک کے وفاق کو اگر متحد رکھنے کے واسطے اگر مارشل لا ضروری ہے تو مارشل آ جائے، سو واٹ، اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ اگر آپ کے وجود کے گندے حصے کو کاٹ کے نکالا جا سکتا ہے، جس نے دیمک کی طرح ہمارے آدھے وجود کو ختم کھوکھلا کر دیا ہے، تو ہم مارشل کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو کیا آپ مشرف کے مارشل لا کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ دیکھیں، مشرف صاحب اپنے دور میں آئے، اس کا نواز شریف صاحب جو تھے وہ اس کا سلطان معظم اور اس کا وہ پتہ نہیں آپ ان کے مارشل لا کو، آپ حاکم بننے کے امید میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کے مارشل لا کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مشرف صاحب کا اقدام بالکل صحیح تھا۔ اور ضیاء الحق کا؟ نہیں، ضیاء الحق کو ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ ضیاء الحق کا جو تھا وہ بالکل غلط تھا اپنا۔ ٹھیک، آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں کیا ایڈ کرنا ہے، میرا خیال ہے اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ایک مارشل لا کو ہم کنڈیم کر رہے ہیں، دوسرے کو ہم جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، تیسرے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں جی کہ آ جائیں، مور دین ویلکم۔ نہیں، مارشل لاز کبھی بھی کسی بھی ملک کے لیے بہتر نتائج لے کے نہیں آتے۔ جمہوریت لولی لنگڑی بھی ہو، مارشل لا سے بیٹر ہوتی ہے۔ جو نقصانات دیکھیں، جتنا بھی یہ وار آن ٹیرر کا پروسیس شروع کیا گیا، جتنی شرائط مانی گئی، جو کچھ بھی مطلب جتنے بھی اڈے دیے گئے، ایون کہ جتنی آج تک پالیسیز پہ یہ گورنمنٹ چل رہی ہے جو کہ انہیں نہیں چلنا چاہیے تھا، یہ سب کچھ مشرف دور کی بنائی گئی ہیں۔ مشرف دور میں یہ آگ کا راپ جو ہے ہم نے مطلب یہ راگنا شروع کر دیا تھا، یہ وہیں سے سارا کا سارا پروسیس شروع ہوا ہے۔ آپ کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے مارشل لاز کو، جمہوری قیادت نے ہی فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے ذریعے ہم بہتری لانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اپنی مطلب اگر کسی کی اپروچ ہے تو اپنی لیڈرشپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کریں۔ ہاں جی، تو میرا نہیں خیال کہ ایک جنرل کو دعوت دے کے تو ہم کوئی بہت بڑا جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں، نہیں، سردار صاحب فرما رہے ہیں کہ سرجری کر کے جو سر ایک چھوٹی سی بات میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ ہم عوام کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، جہاں پہ ہم سیاسی قیادت کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، یہ ایجنسیاں، یہ ادارے، ہم انہیں اس الزام سے مبرہ قرار نہیں دے سکتے۔ یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ ہم کلیم کرتے ہیں ایک سائٹ پہ، دنیا کی رپورٹس میں آتا ہے ساری کی ساری کہ جی آئی ایس آئی جو ہے یہ پاکستان کا مطلب آئی ایس آئی دنیا کی ٹاپ انٹیلیجنس میں کاؤنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئی ایس آئی اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی کرے کہ آئی ایس آئی کہاں پہ کھڑی ہے، کتنے سارے الزامات دن میں آئی ایس آئی پہ لگتے ہیں امریکہ کی طرف سے، آج تک کسی ایک کو جسٹیفائی کیا آئی ایس آئی نے؟ کیوں کرے جسٹیفائی اپنا ریاض صاحب، کیوں کرے جسٹیفائی؟ کیا ضرورت ہے ہمیں ان کو جسٹیفائی کرنے کی؟ اپنا ہم نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے، ہم نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے ملک کے نظام کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے ملک کے مفاد کو دیکھنا ہے۔ ہر بات تو انٹیلیجنس سروس آپ کو دوسروں کو نہیں شیئر کرتی نا۔ دیکھیں یہ آپ کے ساتھ کبھی اپنی انٹیلیجنس شیئر کرے گی؟ خان صاحب کو ان کو بھی موقع دیتے ہیں۔ خان صاحب، سردار صاحب کا کہنا ہے، میں نے ان کی بات سنی، مطلب ہے مجھے تو حیرانگی سی ہوتی ہے کچھ چیزوں پہ کہ ملک کے ایک انٹرسٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ہم غیر سیاسی طاقتوں کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں۔ وہ طاقتیں، وہ ادارے جو کہ ہمارے ملک کے مسائل کے بنیادی طور پہ ذمہ دار ہیں، ہم ان اداروں کو دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ مسائل کا حل کریں گے جو مسائل کا سبب ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ذرا ان کی بات سنیں کیا کہتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم جی السلام علیکم، کون؟ جی میں یہاں بریڈ فورٹ سے بول رہی ہوں، طاہرہ۔ جی طاہرہ، فرمائیے کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گی کہ یہ جو پاکستانی طالبان ہیں، جی جی، یہ جو زرداری اور جو دیے نا حقانی نے پیسے، یہ وہ طالبان ہیں پاکستانی، یہ ریمٹ ڈیوس والے طالبان ہیں۔ یہ کیوں نہیں مسئلہ حل کرتے؟ یہ نہ افغانستان سے آئے ہیں نہ پاکستان میں ہیں، یہ امریکہ سے آئے ہیں طالبان۔ طاہرہ صاحبہ، آپ مسائل بتا رہی ہیں، کوئی حل بتائیں کہ کرنا کیا چاہیے؟ حال یہی ہے کہ یہ امریکہ کے ہیں، ایجنٹس ہیں، ایجنسیوں کو کیوں الزام دیتے ہیں، آرمی کو کیوں مرواتے ہیں؟ ان سے کہیں، حقانی سے اور زرداری سے کہیں کہ یہ ان کے ہیں، طالبان نہیں ہیں، یہ ریمٹ ڈیوس ہیں۔ اچھا، طالبان نہیں ہے یہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان کی سیاسی یہ قیادت ہے؟ واپس جائیں گے، یہ دو لوگوں کو اتاریں اور یہ طالبان ختم ہو جائیں گے۔ کہ کن کن دو کو اتاریں؟ مطلب ایک زرداری کو اور ایک حقانی کو اتاریں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔